Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Ali Naqvi. آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم ایک نئی سیریز پہ بات کریں گے which is about explanation of and analyzing the legacies of different personalities, چاہے وہ نیشنل ہوں یا انٹرنیشنل ہوں. ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اور آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم سٹارٹ کریں گے ایک موسٹ ریسنٹلی ہم نے دیکھا لاسٹ ویک میں پاکستان کے فارمر پریزیڈنٹ اینڈ فارمر آرمی چیف جنرل پرویز مشرف ہی ڈائیڈ ان یو اے امریکن ہاسپٹل یو اے میں ان کی ڈیتھ ہوئی. تو ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے ان کی جو لائف ہے اور اسپیشلی ان کی جو پولیٹیکل اور ملٹری لیگیسی ہے اس حوالے سے ہم جو ہے وہ بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں. ناظرین، جنرل مشرف صاحب جو ہیں ہی واز بورن ان دہلی میں پیدا ہوئے اور آبویسلی شروع میں 3-4 سال کے تھے جب پاکستان بنا. ان کی فیملی مائگریٹ کر کے پاکستان آئی, بٹ لیٹر آن ڈیو ٹو ہز فادرز پوسٹنگس ہی وینٹ ٹو ٹرکی اور وہاں انہوں نے ارلی اسکولنگز وہاں پہ حاصل کی. اینڈ دین ہی کیم بیک اینڈ اے ویری ینگ ایج 18 ایئرس کی ایج میں ہی جوائن پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول. انہوں نے ایز اے کیڈٹ جوائن کیا. لیٹر آن ہی آلسو پارٹیسپیٹڈ ان 1965 وار ایز ویل ایز ان 1971 وار, اور گریجولی کرتے کرتے 1998 میں ہی واز پروموٹیڈ ایز دا آرمی چیف آف پاکستان. ان 1999 جب کارگل وار ہوتی ہے تو اس کارگل وار کے حوالے سے کہا جاتا ہے دیٹ اس کے جو ماسٹر مائنڈ تھے, اس کا جو بلو پرنٹ تھا, اٹ واز دا برین چائلڈ آف جنرل پرویز مشرف ایز این آرمی چیف. پھر ملٹری کو آتا ہے 99 میں. 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو وہ ڈسمس کر دیتے ہیں اینڈ ہی بیکمز دی چیف ایگزیکٹو اینڈ لیٹر آن ایز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان وچ ہی کنٹینیوز انٹل 2008. And then his retirement age starts and ultimately most of his retirement age was in UAE جہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی. ان کی تدفین بہرحال واپس کراچی میں ہوئی. مین پارٹ ناظرین جس پہ ہم بات کریں گے وہ ان کی لائف کو 3 فیزز میں ڈیوائڈ کریں گے اور ہر فیز کی ایک لیگیسی دیکھیں گے. پہلا فیز تھا بیفور ہی کیم ٹو پاور, بیفور ہی براٹ دا مارشل لا اور وٹ ہی کالڈ دا ایمرجنسی ان پاکستان ان 1999. ان دس فیز وچ از اے فیز آف ملٹری پروفیشنلزم, ہم جانتے ہیں کہ جنرل مشرف صاحب جو ہیں ہی واز نون فار ہز پروفیشنلزم, فار ہز ایکڈیمک ایکسیلنس, فار ہز انٹیلیجنس اینڈ فار ہز ڈیموکریٹک ویلیوز ایٹ لارج. ایٹ لیسٹ دس از وٹ پی ایم ایل اینڈ پاکستان مسلم لیگ لیڈرشپ کنسیڈرڈ بفور اپوائنٹنگ ہم ایز دا آرمی چیف آفٹر دا فیاسکو آف جنرل جہانگیر کرامت. ناظرین, اس پیریڈ میں بہرحال جو نوٹ وردی ڈیولپمنٹس تھیں, سب سے بڑی نوٹ وردی ڈیولپمنٹ اس فیز میں وہ جو ان کی لیگیسی بھی ہے وہ ہے کارگل وار. پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ یہ ہمیشہ ایکیوز کرتی رہی ہے کہ اس وقت کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی دے ہیو ایکیوز جنرل مشرف آف آرکیسٹریٹنگ دا کارگل ایڈونچر آن ہز اون وداؤٹ کنسلٹنگ دی پاکستان's پولیٹیکل لیڈرشپ, although جنرل مشرف denied that he was arbitrarily taking decisions on that front. But Kargil war جو ہے that makes him one of the most interesting features, interesting personalities, even not just in Pakistan but across the border in India. جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی لائف کا جو سیکنڈ فیز ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ اینڈ مور سگنیفیکنٹ. اور اگر ہم آج کل سنس ہی ڈائیڈ تو اگر ہم میڈیا کے اندر بات کریں انٹرنیشنل یا نیشنل میڈیا کے اندر, تو یہ جو سیکنڈ فیز ہے جس میں وہ ملٹری کو لے کر آتے ہیں ان 1999 اور وہ ہی کنٹینیوز ٹو رول ٹن 2008, اس پیریڈ کو شاید میڈیا میں سب سے زیادہ ڈیبیٹ کیا جا رہا ہے, اگین انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور نیشنل میڈیا میں بھی, اور ان کی لیگیسیز کو انالائز کیا جا رہا ہے. تو اگر ہم اس سیکنڈ فیز کو دیکھیں جس میں وہ رول کرتے ہیں پاکستان کو, آلموسٹ آربیٹریریلی رول کرتے ہیں ڈیورنگ دیٹ ٹائم, اس فیز میں اور اس کی جو لیگیسی ہے دیٹ ول الٹیمیٹلی بی دا لیگیسی آف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف تھرو آؤٹ دا ہسٹری. تو جب تک پاکستان کی ہسٹری رہے گی جنرل مشرف صاحب کا جو یہ پیریڈ ہے لائف کا جس میں وہ رول کرتے ہیں پاکستان میں, دیٹ ول ڈیفائن ہم. اور اس کی بہت ساری وجہ ہیں, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اٹ از ہارٹلی کنٹیسٹڈ اینڈ کنٹینشیس پیریڈ آف ہز لائف. دیر از سگنیفیکنٹ پولرائزیشن امنگ پالیٹیشینس, activists and even population about his role as the head of Pakistani state. اور اسی کی ریفلیکشن ہم نے ان کی نماز جنازہ میں دیکھی, جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ملٹری کی ٹاپ لیڈرشپ جو سرونگ اور پاسٹ کے ہیں دے ور پریزنٹ اوور دیر. وہیں پہ ہم نے بہت کم پولیٹیکل پارٹیسپیشن دیکھی, اسپیشلی آن دا پارٹ آف دا رولنگ پی ڈی ایم جس کی بہت ساری پارٹیز ہیں. ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری صاحب جو تھے وہ پارٹیسپیٹ تو نہیں کیا, لیکن ہی گیو اسٹیٹمنٹس ان سپورٹ آف جنرل پرویز مشرف, اور بھی کچھ لوکل پارٹیشن تھے جو شامل ہوئے. لیکن ایک
کنٹested پرسنالٹی رہے ڈیورنگ ہز ٹرم ایز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ ایز دا چیف ایگزیکٹو انیشلی. اب اس پیریڈ میں جناب مشرف صاحب کی اگر رول کو ہم انالائز کریں تو ہم اس کو دو براڈ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. دو براڈ لیگسیز ہیں ان کی, ایک ڈومیسٹک فرنٹ پہ ہے, ایک فارن پالیسی فرنٹ پہ. although they are connected but somehow we will deal them separately. ڈومیسٹک فرنٹ پہ اگر بات کی جائے تو شاید جناب مشرف صاحب کا جو پیریڈ ہے وہ زیادہ سگنیفیکنٹ بنتا ہے. although ہائیلائٹڈ جو میڈیا میں ہے وہ ایکسٹرنل ایلیمنٹ کو بھی کیا جاتا ہے, بٹ ڈومیسٹک ایلیمنٹ بہت امپورٹنٹ. ایک امپورٹنٹ لیگسی ہے, جناب مشرف so far has been the last army chief who had brought a coup in Pakistan. ہم نے دیکھا کہ 4 مارشل لاز لگے پاکستان میں, 4 ملٹری رولرز آئے, ان میں سے جناب مشرف واز دا موسٹ ریسنٹ ون. تو کہیں نہ کہیں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی ملٹری گورنمنٹ کا آنا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں, سول ملٹری ریلیشن شپ میں, دیٹ واز ون آف دا ڈیفائننگ مومنٹس ان ماڈرن پاکستان. لیکن بسائڈز دیٹ انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ جناب مشرف بیکمز دا فرسٹ آرمی چیف جنہوں نے آفیشیلی مارشل لا کی ٹرم یوز نہیں کی. ہی انسٹیڈ پریفر ٹو یوز دا ٹرم the emergency, and he even did not get the title of chief martial administrator. Instead he opted for chief executive initially and later on as the president. دوسرا ناظرین جو امپورٹنٹ لیگسی ہے, جو شاید بہت سے اسکالر کے اندر سب سے امپورٹنٹ لیگسی ہے, وہ ان کی اکنامک ریفارمز. جناب مشرف صاحب کے زمانے میں ہم نے پاکستان کے اندر ایک سگنیفیکنٹ اکنامک ریفارمز دیکھی ہم نے, اب جہاں پہ وہ ریفارمز جو ہیں وہ چاہے وہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ہوں, چاہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے حوالے سے ہوں, ہم نے فری ٹریڈ ہوتے ہوئے دیکھے, بہت سے اسٹیٹ کے ساتھ نیگوشیٹ ہوتے ہوئے دیکھے اس میں حوالے سے. اسی طریقے سے ہم نے انڈسٹریلائزیشن کو گرو کرتے ہوئے دیکھا, ہم نے ایجوکیشنل ریفارمز دیکھی ڈومیسٹک فرنٹ کے اوپر, جو ٹیکنیکل ایجوکیشن, جو ہم نالج بیسڈ اکانومی کی بات کی جاتی ہے. اسی طریقے سے ہم نے گوادر پورٹ کو اس کی اناگوریشن دیکھی چائنیز کے ساتھ, وچ الٹیمیٹلی پروو ٹو بی دا بیسز آف دا سی پیک. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ڈومیسٹک اکنامک سینس میں ہی براڈ پرائیویٹائزیشن انہوں نے ایکسپیڈائٹ کیا. ہی ڈڈنٹ برنگ اٹ بٹ ہی ایکسپیڈائٹڈ دیٹ پرائیویٹائزیشن پروسیس ان پاکستان. تو ایک اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو اکنامک ریفارمز ہیں دیٹ پروو ٹو بی ویری ویری فروٹفل, اور ہم پاکستان کی ہسٹری میں سیکنڈ امپورٹنٹ ایرا آف گروتھ دیکھتے ہیں, اکنامک گروتھ دیکھتے ہیں. پاورٹی ریڈکشن سگنیفیکنٹلی ہوتی ہے, ایمپلائبلٹی بڑھتی ہے جا کے, اور ہمارے ہاں آئی ٹی سیکٹر گرو کرتا ہے, ہمارے ایجوکیشنل سائنس اینڈ ایجوکیشن کی جو فیلڈ ہے وہ گرو کرتی ہوئی نظر آتی ہے جا کے. تو کہیں نہ کہیں پہ جو سیکنڈ پیریڈ ہے جناب مشرف صاحب کی جو فیز ہے ان کی لائف کا, اس میں جو اکنامک ریفارمز ہیں, دس از دا موسٹ آئیکونک اینڈ دا موسٹ کائنڈ آف وٹ وی کین سے ایک برائٹسٹ پارٹ آف ہز سیکنڈ فیز آف لائف جو ہے, دیٹ از اکنامک ریفارم. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم پولیٹیکل سینس میں بات کریں تو اس پولیٹیکل سینس میں اور دیکھا جائے جناب مشرف صاحب کے سیکنڈ فیز کو, تو انہیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. جہاں پہ ایک لیگسی ان کی یہ ہے, ہی ایکچولی ورچولی ایکسپیلڈ دی ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ آف پاکستان. بینظیر بھٹو صاحبہ جو پہلے سے ہی ایگزائل میں تھیں مشرف صاحب کے آنے سے پہلے, شی کنٹینیوز ہر سیلف ایگزائل بیکاز آف دا فیئر, بیکاز ان کے خلاف کیسز یہاں پہ بہت سارے بنائے گئے. اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو پلین ہائی جیکنگ کیس کے اندر سزا سنائی دی گئی, اور پھر بعد میں انہیں ایکسپیل کر دیا گیا, ایگزائل میں بھجوا دیا گیا سعودی عربیہ, جہاں سے وہ باہر چلے گئے, یورپ چلے گئے. تو انہوں نے پولیٹیکل لیڈرشپ جو تھی, مین اسٹریم پولیٹیکل لیڈرشپ جو تھی 1990s کی, اس کو سائڈ لائن کیا, آئسولیٹ کیا, اور ایک ڈفرینٹ پارٹیز سے اکٹھے کر کے ڈفرینٹ گروپس کو بنا کے الٹیمیٹلی PMLQ بنائی گئی, اور اسی طریقے سے کچھ پیپل پارٹی کے لوگ توڑ کے پیپل پارٹی پیٹریاٹ بنائے گئے, اور ایک مکس کائنڈ آف سسٹم بنایا گیا پولیٹیکل لیڈرشپ کا, جو کہ نیو لیڈرشپ تھی, جو پہلے تو سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ میں آتی تھی, بٹ ناؤ دے بیکیم دا فرسٹ ٹیئر آف دا لیڈرشپ ان پاکستان. چودھری شجاعت صاحب, پرویز الہی صاحب, آفتاب احمد خان شیرپاؤ, اس طرح کے جو لوگ تھے وہ ٹاپ لیڈرشپ کے طور پر سامنے جناب مشرف صاحب کے سامنے آتے, اور یہ ایکسپیریمنٹ فیل ہوتا ہے. اینڈ دیٹس وائی اٹ از بلیوڈ کہ آپ مین اسٹریم لیڈرشپ کو چاہے جناب مشرف صاحب نے سائڈ لائن کیا ہو, ڈسکوالیفائی کیا ہو, یا ایگزائل میں گیا ہو, اٹ ڈنٹ ورک. اور ہم نے دیکھا اس کے بعد بھی جب 2017 میں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, یا اب جس طریقے سے عمران خان صاحب کے حوالے سے ڈفرینٹ ڈسکوالیفیکیشن کے کیسز چل رہے ہوتے ہیں, لیسن یہ ہے جناب مشرف صاحب کی لیگسی کا, دیٹ یو کانٹ سائڈ لائن دا ٹاپ لیڈرشپ تھرو فورس. This has to be an evolutionary process through the elections and people's participation gradually and slowly, but you can't just through one person's decision or one institution's decision does not corner the top leadership in Pakistan's context. اسی وجہ سے ہم ناظرین دیکھتے ہیں کہ اسی پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن تھی پولیٹیکل لیڈرشپ کی جناب مشرف صاحب کے دور میں, اس کی وجہ سے ہمیں ان کے جب لیگسی ہے آج میڈیا کے اندر جا کے, جہاں پہ انہیں بہت زیادہ سگنیفیکنٹ کرٹیسزم کا سامنا تو خیر پولیٹیشین نے نہیں کیا, لیکن ایک نشان عبرت کے طور پر ضرور کہا گیا کہ, اور ہم نے دیکھا بھی کہ ان کے فیونرل کے اندر بھی کوئی مین اسٹریم پولیٹیکل لیڈرشپ نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا.
تیسرا انٹرنل جو ان کی پولیٹیکل لیگیسی تھی وہ تھی میڈیا کے ساتھ کنفرنٹیشن. جنرل مشرف صاحب جو ہیں ان کو کریڈٹ جاتا ہے, ہم کہتے ہیں گیو دا ڈیول ہز ڈیو, کہ انہوں نے پاکستان کے اندر ایک آزاد میڈیا کی بنیاد رکھی, میڈیا لبرلائزیشن کی گئی پاکستان کے اندر. لیکن اسی میڈیا کو جب سینسر کرنے کی بات کی گئی بہت سارے ایشوز کے حوالے سے, تو ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے میڈیا نے ریئیکٹ کیا, ٹی وی چینلز بین ہوئے, جیو بین ہوا, اور چینلز کو بھی بین کیا گیا, نوٹسز ایشو کیے گئے, کیسز بنائے گئے ان کے خلاف. اور میڈیا کے ساتھ ان کی جو کنفرنٹیشن ہے دیٹ ڈیورنگ اسپیشلی ان کا جو لاسٹ پیریڈ آف ٹائم ہے, دیٹ آلسو بیکیم ون آف دا کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ٹورڈز ہز ڈاؤن فال. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو ایک امپورٹنٹ ہے وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ ان کا عدلیہ کے ساتھ کنفرنٹیشن ہے, لیگل فریٹرنیٹیز کے ساتھ ان کی جو کنفرنٹیشن تھی سنس 2007, جب انہوں نے اس وقت کے جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے افتخار محمد چودھری صاحب ان کو آربیٹریلی ڈسمس کیا. اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ اس جوڈیشل کرائسس کی وجہ سے ایک ایمرجنسی اور لگانی پڑی جنرل مشرف صاحب کو 2007 میں اگینسٹ جوڈیشری, اور جس کے نتیجے میں ہم نے ایک لائرز موومنٹ دیکھی which was unprecedented in Pakistan's history, and that lawyer movement proved to be the last major factor that contributed towards his downfall. اب ان انٹرنل لیگیسیز کے ساتھ ساتھ جنرل مشرف صاحب کی ایکسٹرنل لیگیسیز بھی اتنی ہی سگنیفیکنٹ ہیں, بہت ہی سگنیفیکنٹ ہیں, اسپیشلی 3 فرنٹ کے اوپر. سب سے امپورٹنٹ جو ایکسٹرنل فرنٹ پہ ان کی لیگیسی ہے دیٹ از ہز ریلیشن شپ ود انڈیا. وی کین کریکٹرائز ہز ریلیشن شپ ود انڈیا ایز اے لو ہیٹ ریلیشن شپ ایون فرام انڈین پرسپیکٹیو ایز ویل. جنرل مشرف جہاں پہ کارگل کے ماسٹر مائنڈ سمجھے جاتے ہیں تو اٹ واز بلیو دیٹ ہی از ہیونگ اے ہاکش پالیسی ٹورڈ انڈیا, اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ ان کے جو کو آنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد 2001 میں انڈین پارلیمنٹ پہ حملہ ہوتا ہے, اور 2002 میں ایک سگنیفیکنٹ تھریٹ آف ڈائریکٹ ملٹری کنفرنٹیشن سٹارٹ ہوتی ہے, تھریٹ سٹارٹ ہوتا ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. بٹ جنرل مشرف صاحب کا جو فیمس شیک ہینڈ تھا ود اٹل بہاری واجپئی, وہ دیٹ پرووز ٹو بی این آئس بریکنگ پوائنٹ ان انڈیا پاکستان ریلیشن شپ. اور اس کے بعد سے ہم نے دیکھا 2003-04 سے آنورڈ ہمیں انڈیا پاکستان میں ایک کمپوزٹ ڈائلاگ بڑھتا ہوا نظر آیا. اور کل ایک اسکالر نے, انٹرنیشنل اسکالر نے بڑی انٹرسٹنگ بات لکھی. انہوں نے کہا اگر یہ 2 ڈیولپمنٹس نہ ہوتی, ایک ممبئی اٹیکس نہ ہوتے اور دوسرا ایک اور پاکستان کے اندر ان کی انٹرنل پولیٹیکل کنفرنٹیشن سٹارٹ نہ ہوتی, تو شاید جنرل مشرف could have been the leader who would have inked a kind of deal with India, and that would have paved the way for the future prosperity of this region and India-Pakistan peace in that way. So it was one of the rare moments in India-Pakistan history when we were at the brink of peace and we were at the brink of having a negotiated settlements or at least conflict managements on core issues like Kashmir, terrorism and other issues. But ہم نے دیکھا کہ اس کمپوزٹ ڈائلاگ میں انڈیا پاکستان جتنے قریب آئے تاریخ میں کبھی اتنے قریب نہیں آئے. لیکن پھر اس کے بعد ہم نے جو ڈسٹنس دیکھا ممبئی اٹیک کے بعد, ایسا تاریخ میں شاید اتنا زیادہ کانفلکٹ بھی ہوسٹائل کنسسٹنٹلی اتنے لانگ پیریڈ کے لیے آپ کو شاید نظر نہیں آئے گا. اتنا زیادہ کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا پاکستان میں کرکٹ میچز تک کی جو کنٹروورسیز ہیں وہ ایرپٹ ہو رہی ہیں. دوسری ناظرین ایکسٹرنل جو ان کی ڈائمنشن ہے جو شاید پاکستان کے اندر اور اسپیشلی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس میں سب سے زیادہ ہاٹلی ڈیبیٹڈ ان کی جو فارن پالیسی کی لیگیسی ہے دیٹ از ہز ڈیسیژن ٹو جوائن دا یونائٹڈ اسٹیٹس ان دا وار آن ٹیررزم. اسی وجہ سے شاید تمام انٹرنیشنل میڈیا نے جب جنرل مشرف صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو اس حوالے سے جو انٹرنیشنل میڈیا کی نیوز تھی اس میں جو ٹاپ لائنز تھیں ان میں یہ لکھا تھا دیٹ ہی واز دا مین سپورٹ ٹو دا US وار آن ٹیررزم. This earned him good reputation internationally. ایک انٹرنیشنل ریپوٹیشن کو ملی because he led Pakistan in that war on terrorism. But domestic sense میں چونکہ پاکستان کو later on جب انہوں نے ریزائن کیا اس کے بعد ہم نے دیکھا پاکستان میں ایک سرج آف ٹیررزم دیکھا ڈومیسٹک حوالے سے. وہ جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی ہم نے کہیں نہ کہیں پہ اسی وار آن ٹیررزم کی پارٹیسپیشن کا فال آؤٹ جو ہے وہ نظر آتا. لیکن یہاں پہ اسکالرز بھی ڈیوائیڈڈ ہیں. کچھ اسکالر کے نزدیک اگر پاکستان وار آن ٹیررزم میں اس طرح سے شامل نہ ہوتا جس طرح سے جنرل مشرف صاحب نے کیا تھا تو شاید ہمارے ہاں ٹیررزم کا مینس اتنا اسٹرانگ نہ ہوتا. بٹ کچھ اسکالر کے نزدیک ٹیررزم واز انیویٹیبل کنسیڈرنگ آف آر پالیسیز دیٹ ور ناٹ آف جنرل مشرف بٹ رادر 1980s and 90s کی جو پالیسی تھیں ٹورڈز افغانستان دے ور لارجلی ڈٹرمننٹ فیکٹر ان شیپنگ اپ دا ٹیررزم ڈائنامکس ان پاکستان in the last 2 decades. But in Pakistan's domestic politics, he is considered to be villain in the way that he actually helped the United States compromising Pakistan's core national security interests. اسی سے لنک ناظرین ایک ڈومیسٹک اور بھی ایونٹ تھا وہ تھا لال مسجد کا آپریشن. بھی لال ماسک کا جو آپریشن تھا اس کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس ہوں گے بٹ دیٹ واز ون آف دا فیکٹرز دیٹ کنٹریبیوٹیڈ ٹورڈز ہز ڈاؤن فال. اور اسپیشلی 2007 کے 8 کے الیکشن جو تھے اس حوالے سے. اور
لال ماسک کا جو آپریشن تھا، چونکہ اس وقت انوائرمنٹ تھا وار اینڈ ٹیررزم کا، جنرل مشرف وانٹیڈ ٹو بی سین ایز اے اسٹرانگ مین ان کاؤنٹرنگ ٹیررزم، اینڈ دیٹ مس کیلکولیشن لیڈ ٹو دا ڈیزاسٹر، اور جس کی وجہ سے ایک ڈومیسٹک سینس میں بھی پاکستان میں بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا جنرل مشرف صاحب کے پیریڈ کو. اب ناظرین، تیسرا اور آخری جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ان کی ڈیورنگ دیٹ پیریڈ جس میں وہ رول کرتے رہے، وہ تھا ان کے ریلیشن شپ وتھ چائنا. ہمیں جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہیں وہ سگنیفیکنٹلی گرو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم پہلا فری ٹریڈ ایگریمنٹ نیگوشیٹ کرتے ہیں 2006 میں، ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں. ہمیں JF-17 جیسے امپورٹنٹ انیشیٹو جو ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر جا کے گوادر پورٹ کے اندر ہم چائنا کی انویسٹمنٹ دیکھتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں پہ چائنا کے ساتھ ملٹی فیسٹڈ ریلیشن شپ جو ہے، ڈائیورسیفیکیشن آف ریلیشن شپ جو ہسٹوریکلی ملٹری سینٹرک تھی، وہاں اکنامک اور باقی سینس میں بھی ہمیں ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ میں. سو چائنا کے ساتھ جو ان کے ریلیشن شپ تھے دے ور ویری امپورٹنٹ ون. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ جب جنرل مشرف صاحب کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ون آف دا کنٹریز دیٹ ایکسپریسڈ اٹس کنڈولینس واز دی چائنیز گورنمنٹ، جنہوں نے کہا کہ جنرل مشرف جو تھے ہی واز اے کلوز فرینڈ آف چائنا. آئی تھنک اسی لیے ہم کہتے ہیں پاکستان چائنا فرینڈشپ از ڈسٹنگوشڈ relationship because no matter who rules in Pakistan, civil or military, People's Party, PMLN or PTI, Pakistan-China relationship have been established on strong footings. یہ تو ناظرین ان کے پیریڈ کی ڈومیسٹک اور ایکسٹرنل لیگیسیز ہیں جو کہ اگین ڈیبیٹڈ ہیں. ایچ اینڈ ایوری لیگیسی دیٹ ہی ہیز ڈومیسٹک اور یا ایکسٹرنل فرنٹ میں دیٹ از کنٹیسٹڈ اینڈ یو نو اٹ ہیز پولرائزڈ دا انالسٹس ایز ویل ایز دی جنرل پبلک. بٹ جو پوسٹ ریٹائرمنٹ پیریڈ ہے ان کا 2008 کے بعد کا، دیٹ از اے پیریڈ جس کے بارے میں بہت کم بات کی جاتی ہے. اس پیریڈ میں ہم نے دیکھا جنرل مشرف صاحب دو طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو نظر آتے ہیں. ایک تو وہ اپنی سیاسی جماعت بنا لیتے ہیں جس کا نام آل پاکستان مسلم لیگ ہے، اور ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ وہ ڈفرینٹ انٹرنیشنل فورم کے اوپر لیکچرز دیتے ہیں، ڈیبیٹس کرتے ہیں، ٹرائنگ ٹو پریزنٹ پاکستان's پوزیشن، پاکستان's فارن پالیسی، اینڈ اسپیشلی ڈیفینڈنگ ہز اون ڈیسیژنز دیٹ ہی ٹک ایز دی آرمی چیف اور ایز دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو وہ جو انٹرنیشنل ان کی کمپین تھی، ہی بیکمز دا موسٹ ووکل وائس ٹو پریزنٹ پاکستان's پرسپیکٹیوز ایٹ انٹرنیشنل فورمز جب پاکستان کے اندر ٹیررزم واز آن اٹس پیک. اسی کانٹیکس میں ہم دیکھیں تو سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ تھی جب اسامہ بن لادن کو ابٹباد میں ملٹری آپریشن کے ذریعے سے مارا گیا امریکنز کی طرف سے، اس کے بعد پاکستان دنیا میں کافی آئسولیٹ ہوا اور پاکستان کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا because Osama bin Laden lived in Pakistan for so many years. So General Musharraf was the one who actually at international forums tried to defend Pakistan by saying that Pakistan was not aligned with Al-Qaeda. It could have been an intelligence failure just like the failure of the 9/11 itself. تو کہیں نہ کہیں پہ جنرل مشرف صاحب کا جو وہ پیریڈ ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ کا پیریڈ، وہ بھی ہمیں بڑا ایکٹیو نظر آتا ہے ڈومیسٹک پولیٹیکل سینس میں بھی. اور لیکن بیکاز ڈیورنگ ہز ٹرم ہی ہیز ایلینیٹڈ ہمسیلف ود ان دا ملٹری، بیکاز ملٹری گاٹ اے ویری بیڈ نیم بیکاز آف سرٹن فیکٹرز ایٹ دیٹ ٹائم. ہی گاٹ ایلینیٹڈ ان میڈیا، ہی ارنڈ مینی اینیمیز ان میڈیا، ہی ارنڈ اینیمیز ان پالیٹکس. جنرل مشرف صاحب نے خود ہی ایگزائل کیا اور پھر الٹیمیٹلی تھرو NRO ہی الاؤڈ دی ٹاپ لیڈرشپ آف پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ PMLN ٹو ریٹرن بیک. تو پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہاسٹائل تھی، اور ساتھ میں ناظرین جو جوڈیشری تھی وہ بھی کافی زیادہ ہاسٹائل تھی بیکاز آف ہز ڈیسیژنز ان 2007. تو جو انٹرنل انوائرمنٹ تھا جنرل مشرف صاحب کے لیے اٹ واز ناٹ فیوریبل ایٹ آل، اینڈ دیٹس وائی ہی واز فورس ٹو ناٹ لیو ان پاکستان فار موسٹ آف ہز پوسٹ ریٹائرمنٹ لائف. ہی لیوڈ ان ڈفرنٹ اسٹیٹس، امریکہ میں بھی رہے لیکن موسٹ آف ٹائم دیٹ ہی اسپینڈ واز ان UAE. ناظرین اگر کنکلوڈ کروں اس ساری ڈسکشن کو تو ہم کہہ سکتے ہیں جنرل مشرف صاحب جو ہیں ان چاروں ملٹری ڈکٹیٹرز میں سے سب سے زیادہ ڈیبیٹیبل ہیں، جن کے بارے میں ون سائیڈڈ ویو جو ہے وہ بہت کم نظر آتا ہے. سگنیفیکنٹ سوشل پولرائزیشن ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن ہے پاکستان کے اندر ان کی لیگیسی کے حوالے سے. لیکن ایک بات طے ہے دیٹ آلدو ہی ول ریمین ایز اے ولن آن پولیٹیکل فرنٹ اینڈ آن سیکورٹی فرنٹ، بٹ فرام economic standpoint and especially with respect to his effective local government system that brought major socio-economic reforms in Pakistan, media reforms in Pakistan, his legacy will be a shining example for many rulers in Pakistan. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی. Thank you for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. اللہ حافظ.